هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ علماء کرام، نوجوانوں، عزیز بچوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق سے یہ اہم کام، ثمر تربیتی کورس کا اہم کام اللہ کی توفیق سے انجام پا رہا ہے۔ اس کے بعد اتحاد ابنائے سلفیہ کے ذمہ داران کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سماج کی اس ضرورت کو محسوس کیا اور چھٹی کے ان ایام کو مفید بنانے کے لیے اور کارگر بنانے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام چلایا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، آپ میں سے اکثر عمر کے اعتبار سے جس مرحلے میں ہیں، یہ مرحلہ بڑا اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو 3 مرحلوں سے گزرتا ہے: بچپن کا مرحلہ، پھر جوانی کا مرحلہ اور پھر بڑھاپے کا مرحلہ۔ اب اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان تینوں مرحلوں میں سب سے اہم مرحلہ کون سا ہے، یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو جس زندگی کے جس مرحلے میں ہیں، یہ مرحلہ آپ کا بے حد اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، اس وقت تم کمزور تھے، کمزوری کی حالت تھی، بچپنا تھا، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقت عطا کی، جوانی کا مرحلہ دیا، اور پھر جوانی کے مرحلے کے بعد دوبارہ پھر کمزوری کا اور بڑھاپے کا مرحلہ آ گیا۔ تو یہ 3 مرحلہ زندگی کا، اس میں سے سب سے اہم مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں، کیونکہ اس مرحلے میں آپ کے اندر بہت ساری جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ذہنی اور عقلی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ آپ کی سوچ، آپ کی فکر دھیرے دھیرے پروان چڑھتی ہے، ترقی پاتی ہے۔ جس طرح سے آپ کا جسم کے اندر تبدیلی آتی ہے، جسم میں بہت ساری چیزیں آپ محسوس کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ذہنی اعتبار سے بھی آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ اب آپ کے سوچنے کا انداز اور اب آپ کے مختلف چیزوں کو سمجھنے کا، یہ ساری چیزیں پہلے کے بنسبت پہلے کی زندگی کو یاد کر کر کے آپ کو بسا اوقات ہنسی آتی ہوگی کہ ہم کتنے بھولے بھالے تھے کہ فلاں چیز ہم کو نہیں سمجھ میں آتی تھی، اور فلاں کو ہم ایسے کہہ دیتے تھے، فلاں کو ایسے کہہ دیتے تھے، آج وہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ سب چیز؟ تو دیکھیے، جب زندگی کا یہ سب سے اہم موڑ ہے، اب وہ چاہے 12 سال کے بعد سے ہو، 15 سال کے بعد سے ہو، 18 سال کا
मामला हो, 20 साल का हो, तो ये सारे मराहिल क्या हैं, बड़े अहम हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें हमारा जहन भी बढ़ रहा है, हमारे सोचने समझने की सलाहियत भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ हमारे जिस्म में भी बहुत सारी तब्दीलियां होती हैं। तो कुछ चीजें हमारे इस उम्र की मुनासबत से हमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। इसीलिए आज का ये दर्स रखा गया था कि हम समझने की कोशिश करें कि उम्र के इस मरहले में हमें किन किन चीजों पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। देखिए, ताकत और कुव्वत के एतबार से सबसे अहम मरहला हमारी जिस्मानी ताकत, हमारी जिस्मानी सलाहियत इसमें बड़ी मजबूत होती है। दिन ब दिन इसमें हम इजाफा देखते हैं, तरक्की देखते हैं, हमारे अंदर जोश होता है, जज्बा होता है, बहुत कुछ करने की सलाहियत होती है इस मरहले में, जिंदगी के इस मरहले में। लिहाजा हमें ये सोचना चाहिए कि हम वो कौन कौन से काम करें जो हमारे लिए मुफीद हों, जो हमारे लिए कारआमद हों, जो हमारे मुस्तकबिल की जिंदगी के लिए बेहतर हों। हमें ये सोचना चाहिए। हमको एक मौका मिला है, अल्लाह ताला ने उम्र का ये मरहला दिया है, ये मौका दिया है, तो इस मरहले को और इसमें ताकत दी है और सलाहियत दी है, तो इस मौके से और इस ताकत से हम कैसे फायदा उठाएं। तो इस सिलसिले में सबसे पहली चीज जो हमें सोचनी है कि हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, किन किन लोगों के हुकूक हमारे ऊपर हैं, तो उन हुकूक को और उन जिम्मेदारियों को हम पूरा करने की कोशिश करें। सबसे बड़ा हक हमारे ऊपर किसका है? अगर हम अपने आप से सवाल करें कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा हक किसका है, अल्लाह ताला का है। किसका है? अल्लाह ताला का। क्यों? इसलिए कि उसी ने हमको पैदा किया है, वही हमको जिला रहा है, वही हमको रोजी दे रहा है, और इस पूरी कायनात को उसी ने पैदा किया है। इस पूरी दुनिया का निजाम वही चला रहा है, तो उसका हक है हमारे ऊपर सबसे बुनियादी हक। हम अल्लाह की इबादत, यही अल्लाह ताला का हक है कि हम अल्लाह की जैसी इबादत करनी चाहिए वैसे इबादत करें। इबादत में सबसे बुनियादी चीज़ 5 वक्त नमाजें हैं, उसके अलावा फिर और दूसरी रमज़ान का रोज़ा है, और ज़कात है अगर इस्तिताअत है, हज है अगर इस्तिताअत है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा पूरा इस्लाम ही हमारे लिए, हम उस पर अमल करें तो हमारे लिए इबादत की बात जब कही जाती है तो हमारे जहन में सिर्फ मस्जिद और नमाज ही हमारे जहन में आती है। इबादत का दायरा इतना तंग नहीं है कि हम सिर्फ उसको मस्जिद और नमाज तक मदद करें। बिला शुबह नमाज सबसे अजीम इबादत है, लेकिन इबादत कहते किसको हैं? इबादत की तारीफ क्या है? अल इबादत इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाहु व यरज़ाहु मिनल अक़वाल वल अअमाल ज़ाहिरा वल बातिना। ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने तारीफ की है कि इबादत एक इंतहाई जामे नाम है, इस्तिलाह है। अल्लाह ताला को हर जो काम, हर कौल और हर अमल जो अल्लाह ताला को पसंद है वही इबादत है। यहाँ आपका बैठना एक नेक मकसद के लिए, दर्स सुनने के लिए, दीन सीखने के लिए यहाँ बैठना आपका, ये अल्लाह ताला को पसंद है या नापसंद है? पसंद है, इबादत हुआ। ये भी इबादत हुआ। क्यों?
اس لیے کہ اللہ کی پسند کا کام ہے. یہاں قرآن سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، آپ اپنے دین کی باتیں سمجھ رہے ہیں، دنیا کی باتیں سمجھ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی عبادت ہوئی. تو اس طرح سے ہر اچھا کام، ہر نیک کام کیا ہے؟ عبادت ہے. تو سب سے پہلے ہم اللہ کا حق اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، وقت پر مسجد میں جا کر کے نماز ادا کریں، تلاوت کریں. اور اس عبادت کے بعد جو ہے اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے ہمارے اوپر؟ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے بتائیے آپ لوگ؟ والدین کا، ماں باپ کا سب سے بڑا حق ہے اللہ کے حق کے بعد. قرآن میں بھی اس کو جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو اللہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ماں باپ کی بات جب آتی ہے تو بہت سارے نوجوان، چاہے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، ماں باپ چونکہ ہمارے سب سے خیر خواہ ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے ساتھ وہ کچھ پابندیاں لگاتے ہیں ماں باپ، اور ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، فلاں جگہ نہیں جانا ہے، فلاں سے نہیں ملنا چاہیے، اتنی دیر تک نہیں جاگنا چاہیے. تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، ہر دم جو ہے ہم کو تنگ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ تنگ نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں، یہ آپ کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے، آپ کی خیر خواہی کے لیے آپ کے ماں باپ کرتے ہیں. ماں باپ سے زیادہ آپ کو کی بھلائی چاہنے والا کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں، کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ ماں باپ بنیں گے. تب بچہ، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، چاہے جتنا بھی ماں باپ بظاہر ان کو ڈانٹتے ہوں اور ان کو سختی کرتے ہوں، لیکن ان سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو ڈانٹتے تو رہتے ہیں، لیکن دل سے ان سے پوچھئے کہ وہ کس لیے ڈانٹ رہے ہیں، وہ کیوں آپ کو پر پابندیاں لگا رہے ہیں. آپ بسا اوقات سوچتے ہیں کہ ہمارا فلاں دوست تو ہمارا بڑا خیر خواہ ہے، وہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، اور وہی ہمارا اس دنیا میں ہمارے لیے سب سے اہم ہے. نہیں، یہ سب سوچ غلط ہے. ماں باپ کے سے بڑھ کر کے کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیشہ ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، ان کی ہدایتوں پر چلنا، اس کو اپنے لیے ضروری سمجھیے. یہ ایک طرف تو یہ بھی دیکھیے عبادت میں آ جائے گا، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. گویا کہ ماں باپ کی فرما برداری سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو یہ بھی عبادت میں آ گیا. اگر ہم ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. اس کا اجر و ثواب ہم کو ملے گا باقاعدہ. یہ نہیں کہ ہاں چلو ہو گیا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، اس کا اجر و ثواب ملے گا. اور نہ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، اور اس پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی، ثواب کے بجائے عقاب ہوگا، سزا اس کی دی جائے گی اللہ کی طرف سے. تو اس بات کو اپنے ذہن میں بیٹھائے رہیں، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، ان کی مائیں، ان کے والد جو کچھ بھی ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ اگر کوئی ہے ویسا کہ اس کا کوئی والدین، کوئی باپ، کوئی ماں ایسی ہے کہ جس کا معاملہ اچھا نہیں ہے، زور زبردستی، وہ ایک الگ بات ہے، شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے. لیکن عام طور سے یہ ہے کہ کوئی ماں، کوئی باپ اپنی اولاد کا مخالف نہیں ہوتا، دشمن نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بہتری کے لیے وہ جو کچھ کہتا ہے کرتا ہے.
تو اس ناحیے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں اللہ کے حق کے بعد، والدین کے حق کے بعد ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ ہمیشہ نہیں رہیں گے ہمیشہ، آج نہیں کل وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ آج تو آپ بڑی آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ کہاں سے کھانا آپ کو لے کر کے کھلا رہے ہیں، کیسے کیسے وہ آپ کے لیے کپڑے کا انتظام کر رہے ہیں، اور کیسے کیسے آپ کی راحت کا انتظام کر رہے ہیں، آرام کا انتظام کر رہے ہیں، کہاں سے وہ کما کر کے پیسہ لے کر کے آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ تو بڑی بے فکری کی زندگی ہے، ہر چیز ماں باپ، ہر چیز ماں باپ۔ آپ کو یہاں تک نہیں پتہ رہتا، آپ کمرے سے نکل کر کے چلے جاتے ہیں پنکھا کھلا چھوڑ کر کے، پنکھا بند کرنے کی نہیں، امی آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے پنکھا چل رہا ہے، ابو آتے ہیں دیکھتی ہے پنکھا چل رہا ہے، تب وہ بند کرتے ہیں۔ آپ اتنی آزادی کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن کل کو آپ بھی باپ بنیں گے، کل کو آپ بھی ماں بنیں گی۔ یہ ماں باپ ہمیشہ نہیں رہیں گے، تو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ آپ کے سر پر بھی ذمہ داریاں آئیں گی۔ آج آپ کے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو بس کھانا پینا، تعلیم حاصل کرنا اور اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنا، یہ ہے۔ لیکن اب کل کو جب آپ تھوڑا اور بڑے ہوں گے اور عمر آپ کی آگے جائے گی تو آپ کے سر پر ذمہ داریاں آئیں گی۔ اب آپ کو فکر کرنا ہوگا کہ ہمارا پیٹ کیسے چلے گا، ہماری زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی، تو اس کے لیے ابھی سے آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ اور وہ سب سے بڑی چیز اس معاملے میں تعلیم کے ذریعے آپ اپنے آپ کو مضبوط کریے۔ دیکھیے تعلیم کے معاملے میں ہم لوگ بہت پیچھے جا رہے ہیں، بحیثیت مسلمان تعلیم کے معاملے میں بہت پیچھے، اپنے ملک ہندوستان کے اندر بھی، ملکی پیمانے پر بھی اور انٹرنیشنل پیمانے پر بھی، عالمی پیمانے پر بھی ہم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے۔ تعداد تو ہماری بہت زیادہ ہے یہاں بھی اور پوری دنیا میں بھی، لیکن تعلیم میں ہم بڑی پیچھے ہیں۔ اسی کے مقابلے میں آپ دیکھیے یہودیوں کو کہ ان کی تعداد تو بڑی کم ہے لیکن تعلیم کے معاملے میں بڑی آگے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکیلا ملک اسرائیل اپنی علم کی وجہ سے اور اپنی سائنسی کارکردگی کی وجہ سے 57 مسلم ممالک کے اوپر بھاری ہے، بلکہ پوری دنیا کے اوپر بھاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی اور تعلیم کے مختلف میدانوں میں انہوں نے بہت بڑے بڑے کام انجام دیے۔ تو آپ اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، تعلیم کے میدان میں بہت آگے جانے کی سوچیں، تعلیم سے، اسکول سے، مدرسے سے بھاگنے کی نہ سوچئے کبھی، بلکہ یہ سوچئے کہ میں کیسے جو ہے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے اور زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیت بڑھا کر کے اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، بہت اچھی طرح یاد رکھیے گا، آج آپ محنت کریں گے تب مستقبل میں آگے چل کر کے آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آج آپ نے کام چوری کی، سستی کی، غفلت کیا، توجہ نہیں دی، تو پھر آگے چل کر کے آپ کی زندگی بڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ بغیر بیج لگائے کوئی پھل نکلتا ہے، بیج ڈالیں گے تب نہ درخت ہوگا، تب نہ اس میں پھل آئے گا۔ آپ بیج ہی نہ لگائیں، اچھا بیج بھی ڈالنے کے بعد اس کی دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے وہ درخت بنتا ہے، تب جا کر کے وہ پھل دیتا ہے۔ تو آپ اپنی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دیجیے، چھوڑیے آپ کے دوست کیا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھی کیا کر رہے ہیں، آپ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچیے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کریں،
ہم اپنے آپ کو تعلیم میں کیسے آگے بڑھائیں، اور ہمیشہ اونچے اونچے خواب دیکھیے، اونچے اونچے خواب دیکھیے۔ ہم کو بڑا بننا ہے، ہم کو MBBS ڈاکٹر بننا ہے، ہم کو انجینئر بننا ہے، ہم کو بڑا عالم بننا ہے، یہ خواب دیکھیے۔ یہ نہیں کہ بس چلو بھائی اس کلاس میں پاس تو ہو گئے، فیل تو نہیں ہوئے، یہی بہت بڑی بات ہے، یہ مت کبھی سوچیے۔ یہ سوچیے کہ میرا ساتھی مجھ سے زیادہ نمبر کیسے لے آیا، میں کیسے پیچھے رہ گیا۔ تو اس ناحیے سے سوچیے، تب جا کر کے آج آپ تھوڑا سا پریشانی اٹھائیں گے، تھوڑا سا جھیلیں گے، تو پھر کل کو آپ کی زندگی انشاءاللہ بڑی خوشگوار گزرے گی۔ آپ کا مستقبل اور آپ کی عزت، آپ کا مقام مرتبہ، دنیا آپ کے قدموں کو چومے گی۔ لیکن آج آپ نے سستی کر دی اور زندگی کے اس اہم موڑ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور والدین کا سایہ چونکہ سر کے اوپر ہے تو کوئی فکر نہیں ہے، کھانا پینا کپڑا لتا سب مل رہا ہے، چلو کٹ رہی ہے زندگی، کٹنے دو۔ تو پھر جب آپ کے اوپر آپ کے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ آئے گا تو پھر آپ کو اندھیرا نظر آئے گا۔ اب میں کیا کروں، اب وقت بھی نہیں ہے اپنے آپ کو بنانے کا، سنوارنے کا۔ جب وقت تھا تو میں نے اپنے آپ کو بنایا نہیں، علم حاصل کرنے کا اور پڑھنے کا جب موقع تھا تب میں نے پڑھا نہیں، والدین کہتے رہ گئے، بھائی بہن سمجھاتے رہ گئے، اساتذہ سمجھاتے رہ گئے، اس وقت تو میں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ اب وقت نکل گیا، اب میرے سر پر ذمہ داریاں ہیں، کیسے گھر کا خرچ چلے گا، کیسے بال بچوں کو کی زندگی کا گزارا ہوگا۔ اس وقت افسوس کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پڑھائی پر توجہ دیجیے، سب سے زیادہ پڑھائی پر توجہ دیجیے، بڑے بڑے خواب دیکھیے اور لمبی پلاننگ کیجیے۔ اور پڑھائی کے لیے سب سے ضروری ہے تنہائی۔ تنہا دوستوں کے جمگھٹے میں بڑا اچھا لگتا ہے گپ شپ کرتے ہوئے، وہ سب چھوڑ دیجیے۔ ہر دم نانی ماموں خالہ کے یہاں جانا بڑا اچھا لگتا ہے، بھائیوں بہنوں سے، خالہ زاد بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر کے مجلسیں جمانا بڑا اچھا لگتا ہے، یہ سب سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہو گیا، لیکن سب سے زیادہ آپ اپنے گھر میں الگ تھلگ بیٹھ کر کے، آپ ہوں، آپ کی کاپی کتاب ہو اور آپ کا مطالعہ ہو، آپ کی اسٹڈی ہو، آپ تیاری کریں، سب سے زیادہ اس میں وقت دیں۔ باقی دنیا جہان کی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، جو آپ کو برباد کرنے والی ہیں۔ اس پر بھی توجہ دیجیے گا، اس کو اپنے ذہن میں یا اپنی کاپی پر نوٹ کیجیے گا۔ سب سے زیادہ آپ کو جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ یہ چیز، یہ سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز بن چکی ہے ہمارے لیے، جبکہ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ اسی کو استعمال کر کے دوسری قومیں مختلف میدانوں میں آگے بڑھ گئی ہیں۔ ہر چیز میں اس کا استعمال ہوتا ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، اس میں اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تعلیم میں اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور دنیا کا کون سا کام نہیں ہے جس میں اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ ہم جیسے ہمارے ہاتھ میں یہ آتا ہے، ہم سیدھے جو ہے منفی چیزیں، نگیٹو چیزیں، ہم کو برباد کرنے والی جو چیزیں ہیں، سیدھے ہم اسی طرف لپکتے ہیں۔ تو کم سے کم وقت دیجیے اس کے لیے، کم وقت دیجیے، بہت ہی ضرورت ہو تبھی استعمال کیجیے۔ یہ آپ کو گمراہی کی طرف، تباہی کی طرف لے جانے والی چیزیں اس میں رہتی ہیں۔ اس کو بھی بڑی سنجیدگی سے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ آج اس موبائل نے اور اس چھوٹے سے آلے نے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تعلیم میں اس کی وجہ سے کتنی کمزوری آ گئی ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں بہت سارے سروے موجود ہیں۔ دوسری چیز جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ہے غلط قسم کے ساتھی، بری سنگت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔
دیکھیے ساتھی، دوست ساتھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ خراب ہوتے ہیں۔ اچھے ساتھیوں کا ساتھ پکڑیے، ایسے ساتھیوں کے ساتھ رہیے جو آپ کی تعلیم میں آپ کی مدد کر سکیں، ایسے ساتھیوں کا ساتھ پکڑیے جو جب آپ تعلیم کے لیے پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو کھینچ کر کے وہ لے نہ جائیں کہ بڑے پڑھنے والے بنے ہو، چلو ہمارے ساتھ بنا جگہ۔ نہیں، اچھے ساتھیوں کا ساتھ پکڑیے، برے ساتھیوں سے پرہیز کیجیے۔ حدیث میں اس کی بڑی اچھی مثال دی گئی کہ اچھا ساتھی جو ہے وہ خوشبودار خوشبو کی طرح سے ہوتا ہے کہ اس سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، جبکہ برا ساتھی جو ہے وہ لوہار کی بھٹی جیسا ہوتا ہے کہ اس سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اچھے ساتھیوں کا انتخاب کیجیے اور آپ غور کیجیے کہ آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کی سہیلیوں میں جو بھی ایسے ہیں کہ وہ آپ کو غلط راستے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ان سے بچائیے، ان سے دور رہیے۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی غلط چیز جو ہمارے معاشرے میں جس کا چلن بڑھتا جا رہا ہے، رات کو دیر تک جاگنا۔ یہ مسلم علاقوں کی بڑی تلخ حقیقت ہے، سچائی ہے کہ مسلم علاقوں میں آپ دیکھیں گے دکانیں دیر رات تک کھلی رہتی ہیں، کھانے پینے پکوان کا سلسلہ دیر رات تک چلتا رہتا ہے، آمد و رفت رہتی ہے، اور صبح دیر تک سناٹا رہتا ہے گلیوں میں اور عام شاہراہوں پر سناٹا رہتا ہے۔ یہ بڑی خراب چیز ہے، مذہبی اعتبار سے بھی خراب ہے، صحت کے اعتبار سے بھی خراب ہے، سماجی اعتبار سے بھی خراب ہے اور اقتصادی اعتبار سے خراب ہے۔ سویرے سونے کی عادت ڈالیے، سویرے اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ سویرے سوئیے اور سویرے اٹھیے، اور یہ دیر رات تک جگانے میں ان صاحب کا بھی بہت بڑا رول ہے، یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو اس کا ایک وقت مقرر کیجئے کہ اتنے بجے کے بعد میں پھینک دوں گا، اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ عہد کرنا پڑے گا، یہ سخت فیصلہ لینا پڑے گا، مثال کے طور پر کہ 11 بجے کے بعد میں موبائل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ آپ پلان بنا لیجئے کہ 11 بجے کے بعد چاہے جو بھی ہو میں موبائل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ پھر آپ دیکھیے اس کے بعد یا تو سو جائیے یا کتاب پڑھیے۔ اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو کتاب پڑھیے، نہیں تو بہتر یہ کہ 11 بجے آپ لازماً سو جائیے، تب جا کر کے آپ ادھر سویرے اٹھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشاء کے بعد بہت بات چیت کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا دی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے سویرے کے کاموں میں برکت دے۔ سویرے جو صبح سویرے جو کام ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے اس کے لیے دعا دی ہے، اور نبی نے دعا دے دی تو ظاہر بات ہے کہ نبی کی دعا تو سمجھیے کہ قبول ہی ہے۔ اب سویرے ہم سوئے رہیں گے، کوئی 10 بجے تک سو رہا ہے، کوئی 12 بجے تک سو رہا ہے، کتنے تو پورا دن سوئے رہتے ہیں۔ یہ بہت خراب عادت ہے، اس سے آپ کی صحت خراب ہوگی۔ یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کا کوئی وقتی معاملہ خراب، آپ کی صحت خراب ہوگی، آپ کا دین خراب ہوگا، آپ کا عقیدہ خراب ہوگا، آپ کا ایمان خراب ہوگا۔ اس کی وجہ سے دیر تک جاگنے کو ختم کیجئے، چاہے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، گھر کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس پر نظر رکھیں۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ مختلف طرح کی تنظیمیں ہیں اور مختلف طرح کے سنگٹھن ہیں جو آپ کو کھینچ کر کے غلط راستے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ ان کی ایک پلاننگ ہے کہ مسلمان بچوں کو غلط راستے پر لے جا کر کے پھنسا دو تاکہ یہ کوئی اچھا کام نہ کر سکیں۔ تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے، اور آپ تنہا نہیں سمجھ پائیں گے کہ کون سنگٹھن، کون تنظیم ہمارے لیے اچھی ہے، کون بری ہے۔ تو اسی طرح سے اہل علم سے آپ جڑے رہیں گے، اپنے اساتذہ سے جڑے رہیں گے اور علماء سے جڑے رہیں گے، تو وہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ کس کے ساتھ جایا جائے، کس تنظیم، کس سنگٹھن کو قبول کیا جائے، نہ قبول کیا جائے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو چوکنا رکھیے۔ آج
اتنے اس طرح کی تنظیمیں اور اتنے افکار و نظریات والے لوگ موجود ہیں میدان میں کہ ہمیشہ طاق میں رہتے ہیں، آپ کہاں ہیں، گھر میں ہیں تو آپ تک کیسے پہنچا جائے، اور اسکول یا مدرسے میں ہے تو آپ تک کیسے پہنچا جائے، مارکیٹ میں ہے تو آپ تک کیسے پہنچا جائے، وہ بڑی نگاہ رکھے ہوئے اور آپ کو شکار بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لڑکوں کو الگ لڑکیوں کو الگ۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے اور اس چکر میں مت پھنسیے، اور بچانے کی سب سے بہترین تدبیر یہی ہے اس طرح کے کورسوں میں حصہ لیجیے۔ یہ کورس کتنا اہم ہے، دیکھیے میں شروع ہی میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو چھٹی ہوتی ہے نا، یہ چھٹی نہیں ہوتی ہے، ایک ہماری زندگی میں چھٹی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم اس دنیا میں آ گئے تو ایک چلنا ہی چلنا ہے، ہمیشہ محنت کرنا ہے، لگے رہنا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو محنت مشقت کر رہا ہے اور کرتے کرتے اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ چھٹی کوئی چیز نہیں تھی، اگر چھٹی ہو رہی ہے تو اب ہم اس چھٹی کو فائدے کے لیے استعمال کریں، اور اس چھٹی کا فائدے کے لیے استعمال کا ایک بہترین موقع یہی کورس ہے کہ اس ہفتہ یا عشرہ کے کورس سے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ جو ممالک بڑے ترقی یافتہ مانے جاتے ہیں، یورپ کے ممالک ہیں، امریکہ وغیرہ، تو وہاں اس طرح کی چھٹیوں پر بڑا فوکس کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی چھٹیوں سے فائدہ اٹھایا جائے، کیسے زیادہ سے زیادہ جو ہے فائدہ اٹھایا جائے، وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور بچوں کی صلاحیتوں میں بڑا اچھا اضافہ ہوتا ہے۔ عالم عرب میں بھی بہت سارے پروگرام چلتے ہیں اس تعلق سے، خاص طور سے حفظ قرآن چھٹیوں میں، 2 مہینے کی چھٹی مثلا ہوئی سالانہ، تو اس میں کوئی حفظ قرآن کا کورس چلا دیا۔ آپ یقین مانیں کہ بعض کورسوں میں کچھ لڑکے 1 مہینے میں پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں، کوئی 1.5 مہینے میں، کوئی 2 مہینے میں۔ ایک رپورٹ کے مطابق کچھ لڑکے 16 دن کے اندر پورا قرآن یاد کر لی، 24 گھنٹہ ان کو لگا دیا گیا، کہیں نہیں جانا، کھانا آپ کو ملے گا، کپڑا آپ کا دھلا جائے گا، اور جو چیز آپ کو ہے کچھ نہیں کرنا، آپ کو صرف قرآن یاد کرنا ہے، صرف حفظ کرنا ہے۔ 16 دن میں یاد کر دیا، اس لیے کہ ایک سے ایک صلاحیتیں دی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو۔ تو وقت کی قدر کیجئے، یہ وقت جو چھٹی کا ہے، چھٹی کا مطلب ہی نہیں کہ خالی سو کھاؤ کھیلو، نانی کے یہاں ماموں کے یہاں گھومو، نہیں، اس چھٹی میں تھوڑا بہت گھوم کر کے پھر اس طرح کے مجلسوں میں حاضری دیجئے، اپنا پلان بنائیے کہ ہم کو کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خدمت خلق کا کام کیجئے، اپنی ذات سے اٹھ کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجئے، خدمت خلق کا کام کیجئے۔ دیکھیے کوئی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، کوئی پیاسا ہے، پیاسے کو پانی، ایسے سخت موسم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری قومیں جو ہے جگہ جگہ پیاؤ کا انتظام کیے، پانی پلانے کا۔ ہمارے مذہب میں جتنی اس کی ترغیب دی گئی ہے پیاسے کو پانی پلانا، تو آپ کچھ نوجوان مل کر کے اس طرح کا کوئی یہ بنائیں کہ ہم فلاں جگہ پانی رکھ کر کے پیاسوں کو پانی پلائیں گے۔ مثال کے طور پر جاڑے کا موسم آئے تو بیچارے کتنے کمزور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہوتے ہیں، لحاف نہیں ہوتے، کمبل نہیں ہوتے۔ اس کے لیے بہت سی جگہوں پر نوجوان رضاکارانہ طور پر کوئی پلان بناتے ہیں، چلو ہم ایک پلان بناتے ہیں، کسی کے پاس پرانا کپڑا ہے، سویٹر ہے، مفلر ہے، کمبل ہے، وہ فلاں جگہ لے آ کر کے رکھ دے، جس کو ضرورت ہے وہ وہاں سے لے جائے۔ یہ سب خدمت خلق کا کام، یہ بھی ضروری ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ ایکٹیو رکھیے، اپنے آپ کو ہمیشہ مشغول رکھیے، کیونکہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ آپ کا جسم مانگتا ہے کچھ کرنے کو۔ بیٹھے مت رہیے، بیٹھے رہیں گے تبھی دماغ خراب ہوگا، بیٹھے رہیں گے تو خرافات سوجے گی۔ ہمیشہ اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کیجیے۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ کہ آئیڈیل
हमारे जो आइडियल हैं, बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, वो बड़े कैसे बने इसको हम पढ़ें, सोचें। आप अपने मुल्क में देख लीजिए, हमें शिकायत है कि दूसरे लोग हमको क्या है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, हमको आगे नहीं बढ़ने देते, हमको नौकरी में नहीं लेते, हमको कोई ओहदा नहीं देते। आप यकीन माने, अगर आपके अंदर सलाहियत है और आपके अंदर काबिलियत है तो कोई आपका रास्ता रोक नहीं सकता। शर्त है, खाली डिग्री से नहीं होता है, बल्कि सलाहियत होनी चाहिए। डिग्री तो लाखों लोगों के पास होती है, लेकिन उन डिग्री होल्डरों में जो सलाहियत वाले होते हैं बहुत कम होते हैं। तो वो सलाहियत आप पैदा कीजिए, दुनिया आपको रोक नहीं सकती, चाहे जितना भी तासुब हो। आप देख लीजिए अपने मुल्क के अंदर कितने मुसलमान सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज हुए कि नहीं हुए। भाई वजीर आजम नहीं बने, उसके कुछ अलग असबाब हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया बने, फखरुद्दीन अली अहमद हिंदुस्तान के सदर, यानी इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी जमहूरियत, वहाँ का सबसे आला ओहदा है सदर जमहूरिया का, सबसे बड़ा पद है, मुसलमान बने। APJ अब्दुल कलाम अभी जल्द ही गुजरे हैं, वो इतने बड़े साइंसदां थे और इतने बड़े मिसाइल मैन थे कि आज तक हमारे मुल्क में वैसा कोई पैदा नहीं हुआ, मुसलमान थे, वो उस ओहदे तक पहुंचे। तो आप भी, अगर आपके अंदर भी सलाहियत होगी तो कोई आपका रास्ता रोक नहीं सकता। तो इन लोगों के बारे में पढ़िए, जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं कि कैसे बड़े बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पढ़िए, जो हमारे मुल्क के सबसे पहले वजीर तालीम थे, बड़ी नफीस शख्सियत थी और बड़े कामयाब इंसान थे, उनके बारे में पढ़िए। APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़िए और भी अकाबिर के बारे में पढ़िए, तो उससे आपको हौसला मिलेगा आगे बढ़ने का, और इन्हीं जैसे लोगों के मकाम तक पहुंचने के लिए आपको हौसला मिलेगा कि हम भी इसी तरह से मेहनत करें और हम भी इसी तरह से अपने आप को खुराफात से बचाएं। तो हमारा मुस्तकबिल, आज हमको कोई नहीं जानता, लेकिन आप ही में से कोई कल APJ अब्दुल कलाम बन सकता है, कोई फखरुद्दीन अली अहमद बन सकता है, कोई डॉक्टर जाकिर हुसैन बन सकता है, कोई अबुल कलाम आज़ाद बन सकता है, किसको पता है। ये सलाहियतें इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन उन सलाहियतों को इंसान समझ नहीं पाता, उनको डेवलप नहीं कर पाता, और वो सलाहियतें फिर दब जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो जब आप इन लोगों के बारे में पढ़िएगा, मुताला करिए, रसाइल व जराइद मंगाइए, उनको पढ़िए, किताबें पढ़िए, और मंसूबाबंद तरीके से आप पढ़िए, बड़ा फ़ायदा होगा आपको। तो ये चंद बातें, इसको उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा होगा, और समझने के साथ साथ ये है कि इसको अपनी ज़िंदगी में जगह देने की कोशिश कीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि बगैर मेहनत किए कोई चीज़ दुनिया में मिलती नहीं, बगैर मेहनत किए दुनिया में कोई चीज़ नहीं मिलती। बैठे बैठाए आप चाहें, आपको प्यास लगी है और वहाँ पानी रखा हुआ है, तब भी यहाँ से आप वहाँ जाएंगे तभी आपको पानी मिलेगा। बैठ करके सोच लेने से खाली वहाँ से पानी उठ करके आएगा नहीं। तो मेहनत करने की आदत डालिए और अपने आप को मशगूल रखने की कोशिश कीजिए। जितनी मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को मशगूल रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका मुस्तकबिल सेफ रहेगा, मामून रहेगा। और अगर आज आपने मेहनत से जी चुराया, आज आपने सुस्ती दिखाई, तो फिर पूरी ज़िंदगी आपको अफसोस ही आपके हाथ आएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे वक्त में अफसोस करेंगे जिस वक्त अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आप तमाम हजरात की हिफाजत करे, अल्लाह ताला आप तमाम हजरात से दीन और दुनिया के अच्छे अच्छे काम ले, अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को दीनी और इल्मी एतबार से मजबूती अता करे और दीन के बड़े बड़े काम ले
اور ہر طرح کی گمراہی سے آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اس کی بھی توفیق دے کہ جو لوگ ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم ان کو ناکام بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے دین پر اسلام پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔